بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا خوبصورت قصہ سننے جا رہے ہیں، جس کو قرآن پاک نے بھی احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ، خوبصورت کہانی لکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا اور آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے: روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، یساخر، زابلون، یوسف، بنیامین، دان، نفتالی، جاد اور عشیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے پناہ خوبصورتی اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور آپ کا نور نظر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 12 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دیگر بھائی جو تھے ان سے حسد کرتے تھے، اور چونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت بھی سمجھ گئے تھے، اس لیے خواب سن کر فرمایا کہ اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کو بڑی شان ملنے والی ہے۔ اس بنا پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا اور ایک دن آپس میں کہنے لگے کہ بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے محبت فرمانا شاق یعنی گراں گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے، اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے۔ مشورے میں اتفاق رائے کے بعد موقع پا کر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہ تھا، نیز اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی کام کے نہیں۔ چنانچہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیض تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیض جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت
حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب وہ دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور ہو گئے، اوجھل ہو گئے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹخا، جس سے ان کی قلبی کیفیت و عداوت ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ مارتا اور تانے دیتا تھا، اور خواب پر برا بھلا کہہ کر بولتا کہ اپنے خواب کو بلاؤ، وہ اب تمہیں ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی یہودا سے کہا، خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے مجھ سے کیا عہد نہیں کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ سن کر وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے، اور سب نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جو کنعان سے 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے قریب واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ اور اندر سے کھلا تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور قمیض اتار کر کنویں میں اتار دیا، اور جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ہاتھ کھول دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے یا الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی واپس ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا اتارا ہوا قمیص ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا، لیکن اسے پھاڑنا بھول گئے۔ رات کے وقت یہ اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ جب مکان کے قریب پہنچے تو رونے اور چیخنے چلانے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر تمہیں کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟ جواب دیا، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور نکل گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ اسے کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت پر خون سے رنگا ہوا یوسف علیہ السلام کا قمیض پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیض اپنے چہرے مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیض کو پھاڑا تک نہیں۔ پھر فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، تو صبر اچھا، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں۔ چند دن کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا اللہ پاک نے یوں انتظام فرمایا کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستہ بھول کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا، اور اس کنویں کا پانی بھی کھاری تھا مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا تھا۔ جب قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص بھیجا، اس کا نام مالک بن زاعر خزائی تھا اور یہ مدین کا رہنے والا تھا۔ جب یہ کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم افروز حسن دیکھا تو انتہائی خوشی سے اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی کہ آہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بہت حسین لڑکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی جنگل میں بکریاں چراتے اور آپ علیہ السلام کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ آج جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زاعر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں اور نافرمان بھی ہے، اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے۔ جب یہ لوگ خریدنے پر راضی ہو گئے تو بھائیوں نے انہیں بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام میں کوئی رغبت تو انہیں ویسے بھی نہ تھی۔
پھر مالک بن زعر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا، اور اس نے اپنی سلطنت کے تمام امور جو تھے وہ ایک شخص کے ہاتھ میں دے رکھے تھے جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اور وہی بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی، اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنی ہی ریشم کی قیمت مقرر ہوئی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنے گھر لے آیا تو اس کی بیوی زلیخا جو گھر میں موجود تھی، اس سے عزیز مصر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ عمدہ اور نفیس ہو، لباس اور خوراک کا بھی اعلیٰ قسم کا انتظام کیا جائے، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے کہ یہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ بات عزیز مصر نے اس لیے کہی تھی کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا اور موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی ناجائز خواہش پوری کریں۔ زلیخا نے مکان کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاک دامن اور آپ پرہیزگار تھے، اور آپ کی پاک دامنی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور بے شک عورت نے یعنی زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، ہم نے اسے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے اور نیک بندوں میں سے ہے۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان یعنی دلیل کو دیکھ لیا تو وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکل نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی براعت ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا اور اپنے شوہر یعنی عزیز مصر سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز مصر طیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی براعت کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا، یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تھی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا، اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھ لو۔ عزیز نے کہا، 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور اس سے میری بے گناہی کی گواہی دلوا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہو۔
اور یہ سچے ہیں۔ یعنی اگر یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ زلیخا کی خیانت اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت کرنے کے لیے جب یہ معاملہ دیکھا گیا اور جب پھر عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو کہا بے شک تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ زلیخا کی خیانت اور یوسف علیہ السلام کی براءت ثابت ہونے پر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر غم زدہ نہ ہو، تم یقیناً پاک دامن ہو۔ اس کلام سے عزیز کا یہ مقصد بھی تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا تاکہ عوام میں مشہور نہ ہو جائے۔ پھر عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ جو تو نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہے۔ بے شک تو ہی خطا کار ہے کیونکہ تو نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس واقعہ کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ جب زلیخا نے سنا کہ مصر کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر اسے ملامت کر رہی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب ان کو اچھی طرح سمجھا دے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور اس دعوت میں اعلیٰ طبقے کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے انتہائی پرتکلف نشستیں تیار کر دیں جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھ گئیں۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے ان پر چن دیے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے سب کو ایک ایک چھری دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا، ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف و توصیف کرنے لگ گئیں کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انوار، عاجزی و انکسار کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار، لذائذ دنیا سے بے رغبتی اور حسین و جمیل عورتوں سے بے نیازی کی شان دیکھی تو حیرانگی میں ڈوب گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ وہ عورتیں خود کو بھلا بیٹھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں اس قدر محو ہو گئیں کہ وہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا، اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت، یہ پاکیزگی کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں اور آپ کی شان بے نیازی کے قربان کہ کسی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً توجہ بھی نہیں فرماتے۔ عورتوں کا حال دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا کہ یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شدت محبت کس وجہ سے تھی۔ میں نے یقیناً ان کا دل لبھانا چاہا لیکن انہوں نے خود کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اور اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیں۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو انہیں ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا اور انہیں یقینی طور پر ذلت پہنچے گی اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے۔
چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ زلیخا نے کہا یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے، اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں، اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار گزری، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور عورتوں کا مکر و فریب ان سے پھیر دیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھ کر مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 روز یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ چنانچہ زلیخا نے یہ رائے مان کر عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کو بھی سمجھ آئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان املیکی کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا تھا۔ ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اور اس جرم میں دونوں قید کیے گئے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا کاسا یعنی پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ کچن کا انچارج بولا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے بڑے مؤثر اور مدلل انداز میں توحید کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ توحید و ایمان کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں ان سے مراد 3 دن ہیں، وہ اتنے ہی دن مزید قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اسے بلا لے گا، اور جہاں تک دوسرے یعنی شاہی باورچی کا تعلق ہے تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پھر پرندے اس کے سر کا گوشت کھا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، چنانچہ اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم اور بے گناہ قید ہے، اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن باہر جا کر وہ شخص بھول گیا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کئی برس مزید جیل میں رہنا پڑا۔
کچھ مدت گزرنے کے بعد مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں، کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ جھوٹا خواب ہے اور ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں، قرآن پاک میں ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا، یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ شاہی ساقی جس نے قید سے نجات پائی تھی، اسے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد آیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ چنانچہ ساقی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، بس تم مجھے قید خانے میں بھیج دو، کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والے ایک شخص موجود ہیں۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا، اور اس نے قید خانہ میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو، پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے۔ ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے سنیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں دیکھوں، کیونکہ انہوں نے خواب کی بہت اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تفتیش کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براعت اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتیں جمع کیں اور عزیز مصر کی بیوی بھی بلائی، پھر ان سے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا حال ہے؟ جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا، انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب اصل بات کھل گئی ہے، میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ حضرت زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور یہ ان کی توبہ تھی۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و دیانت کا حال معلوم ہوا اور اسے آپ علیہ السلام کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی کا پتہ چلا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی بہت عظمت پیدا ہوئی اور اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجے تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم و تکریم اور عزت و احترام کے ساتھ ایوان شاہی میں لے آئیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ علیہ السلام نے پیشکش قبول فرما لی
اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا تھا یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعہ کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی ہے اور اس کی ثنا برتر ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر قلعہ میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی یا رب میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور بادشاہ نے کہا میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج ہمارے یہاں آپ معزز اور امانت دار ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اس سے پہلے اس کی تفصیل میں بیان نہ کیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی وہی تعبیر بیان کر دی جو پہلے کر چکے تھے۔ تعبیر بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ کیا جائے کہ غلے جمع کیے جائیں اور فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ منظور کر لیا۔ قرآن کریم میں ہے یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا گیا۔ اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ کتفیر یعنی عزیز مصر جو تھا اس کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنا دیا گیا اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے گئے۔ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرمانبردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل بھی نہ دیتا تھا اور آپ علیہ السلام کا ہر حکم مانتا تھا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ اس میں تیری چاہت اور رضا تھی اور اس میں اللہ پاک کی چاہت اور رضا ہے۔ زلیخا نے عرض کی اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوب روح جوان تھی لیکن میرا شوہر عزیز مصر جو تھا وہ عورتوں سے کوئی رغبت نہیں رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال مجھے عطا کیا تھا، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراسیم تھا اور دوسرے کا نام میشا تھا۔